بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. مائی نیم از فیضان یونس اور فارمیسی اسسٹنٹ کے حصہ آر کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آج ہم دیکھیں گے باب صوم. باب اول اور باب دوم جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں. باب اول میں ہم نے جو ہے وہ مرکب میں محلول کو ڈسکس کیا اور باب دوم کے اندر جو ہے وہ ہم نے عدم تعویضات یعنی انکمپیٹیبلٹیز کو ڈسکس کیا. آج ہم باب صوم میں صفوف یعنی پاؤڈرز کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم صفوف کی جو وہ تعریف دیکھتے ہیں. صفوف جو ہے وہ خشک اشیاء کے لطیف ذرات کو صفوف کہتے ہیں. مطلب کہ خشک چیزیں جو ہمارے پاس کیمیکل اجزاء جو خشک حالت میں ہوں گے ان کے لطیف یعنی بالکل باریک ذرات کو جو ہے وہ ہم صفوف کہتے ہیں. اور یہ دوا کی کیمیائی اور طبی خصوصیات کی بنا پہ ہم اس کو مندرجہ ذیل طریقوں سے تیار کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس جو ادویات ہیں یا اجزاء ہیں ان کی ہمارے پاس جو کس طرح کی نیچر ہے, کس طرح کی ان کی فطرت ہے کیمیائی اور طبی, ان کی بنا پہ ہم 5 طرح کے جو ہیں وہ میتھڈ استعمال کرتے ہیں صفوف کو تیار کرنے کے. سب سے پہلے کمیونیشن کا میتھڈ ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ ہمارے پاس جو اجزاء ہوں گے ان کو ہم باریک حالت میں ہاون الدستہ کی مدد سے یعنی پیسٹر موٹر کی مدد سے اس کو باریک اور لطیف ذرات میں جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں. دوسرا طریقہ جو ہے وہ ٹریچوریشن کا ہے. اس میں بھی ہم پیسٹر اور موٹر کا ہی استعمال کرتے ہیں, لیکن اس میں جو ہاون دستہ ہوگا وہ شیشے کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہم جو اجزاء جن کو لطیف ذرات میں ہم منتقل کر رہے ہیں یعنی جن کو ہم باریک حالت میں جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں اس کے لیے ہم ہلکا سا لیکوڈ یعنی مائع حالت کا استعمال بھی کریں گے تاکہ اس کی جو ہے وہ اس کو ہم آسانی کے ساتھ لطیف ذرات میں جو ہے وہ منتقل کر سکیں. اور تیسرا جو ہے وہ لیویگیشن کا میتھڈ ہے. یہ لیویگیشن کا ورڈ ہے. اس کو ہم لیویگیشن کہتے ہیں. لیویگیشن کے ذریعے جو ہے وہ یہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں ہم خشک اشیاء کو لطیف ذرات میں جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہم مائع حالت کا استعمال کرتے ہیں یا مائع چیز کا استعمال کرتے ہیں خشک اجزاء کے اندر, اس کے لیے ہمیں یہ چیز جو ہے وہ مد نظر رکھنی پڑتی ہے کہ جو مائع ہے وہ لیکوڈ کے اندر جو ہے جو مائع ہے وہ خشک ذرات کے اندر جو ہے وہ نحال پذیر ہو تاکہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لطیف ذرات میں کنورٹ کر سکیں. اور چوتھا میتھڈ جو ہے وہ گرائنڈنگ. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس کو ہم جو ہے وہ رگڑ کے جو ہے وہ لطیف ذرات کو صفوف میں جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں. اور پانچواں جو میتھڈ ہے, پانچواں طریقہ وہ پلویرائزیشن ہے. پلویرائزیشن اس کو انگلش میں کہتے ہیں. اس کے لیے ساتھ ہی آپ ڈائیگرام دیکھیں گے, تصویر دیکھیں گے تو یہ پلویرائزر مل کی تصویر ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہم خشک اشیاء کو جو ہے وہ لطیف ذرات میں منتقل کر کے صفوف جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ صفوف جو ہیں وہ کیونکہ لطیف ذرات ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی تو حجم یا سائز ہوگا, تو عام طور پہ جو صفوف کے ذرات کا سائز ہے وہ 1 مائکرون سے لے کر یعنی 1000 مائکرون تک ہوتا ہے. مائکرون کو ہم جو ہے وہ عام طور پہ اس اختصار سے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی ان کا سائز 1 مائکرون سے لے کے 1000 مائکرون تک ہوتا ہے. یہ 1 مائکرون کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس 0.001 ملی لیٹر ہوتا ہے اور 1 ملی لیٹر کے اندر ہمارے پاس 0.001 میٹر لیٹر اور 1 لیٹر کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ 1000 جو ہے وہ ملی لیٹر ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ ادویہ سازی کے دوران جتنا ہم پیمانوں سے وزن کرتے ہیں ان کے لیے یہ ان کی یادداشت جو ہمیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہے تاکہ ہم اکائیوں کو آپس میں آسانی سے جو ہے وہ بدل سکیں. دیکھ رہے تھے صفوف کو, تو صفوف کا استعمال جو ہے وہ قدیم زمانے سے جو ہے وہ ہماری دوا سازی کی صنعت میں جو ہے وہ ہوتا رہا. اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ ایڈوانس ہمارے پاس ڈوزیج فارم آتی گئیں جیسے کہ ٹیبلٹس کیپسولز وغیرہ, تو ان کا استعمال جو ہے وہ بالکل تھوڑا
ماضی کی نسبت جو ہے وہ کم ہوتا گیا، لیکن ابھی بھی بہت سے جو طبیب ہیں وہ ان کا استعمال جو ہے وہ بہت سی جو انڈیکیشنز ہیں یا ہمارے پاس ڈیزیزز بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے صفوف کے ایڈوانٹیجز، فوائد اور جو ہے اس کے نقصانات، کیونکہ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی فوائد ہیں اور کوئی نہ کوئی نقصانات ہوتے ہیں، تو ہم اپنے جو ہے وہ زیر مطالعہ اس چیز کو لائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، کیونکہ بیشتر اشیاء جو ہمارے پاس ہے وہ ڈرائی یا خشک حالت میں ہوتی ہیں اور وہ صفوفی حالت میں ہوتی ہیں، ان میں جو وہ قلمی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، تھوڑے سے اس سے کم جو حجم میں ہو سکتے ہیں، لطیف فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، بالکل جو ہلکی ہمارے پاس قسم ہے اس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور طبیب جو ہے وہ بطور دعا مختصر دوا تجویز کرنا چاہتا ہے جتنی کہ مریض کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو صفوف کے اندر ہمارے پاس یہ فائدہ ہے کہ جتنی ہمیں مقدار چاہیے دوائی کی اتنی ہم صفوف فارم میں جو ہے وہ اپنے مریض کو آسانی سے جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور جو صفوف ہیں وہ مایا کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ مستحکم سے مراد ہے کہ ان کی سٹیبلٹی جو ہے وہ مایا کے مقابلے میں لیکوڈ جو ہمارے پاس اجزاء ہیں ان سے جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ مایا میں جو ہے وہ ٹھوس کے تعاملات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مایا کے اندر اگر ہم ٹھوس کو ڈالتے ہیں تو مختلف قسم کے ہمارے پاس ریئیکشنز ہو سکتے ہیں اور جو اس میں عدم تعویضات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں یا انکمپیٹیبلٹیز جو ہم نے پچھلے باب میں دیکھا وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور صفوف کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ہم جو زیادہ مقدار میں آسانی سے نگل سکتے ہیں یا اس کو کھانے کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈسپینس کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ آسانی سے جو ہماری جو دوائی ہے یا دوا ہے، ادویات ہیں، وہ آسانی سے ہمارے کھانے کا جزو ہو کے ہمارے جو ہے وہ جسم میں جو ہے وہ چلی جاتی۔ اور صفوف میں فائدہ یہ ہے کہ دوسری جو ہے وہ مصنوعات کی نسبت، جیسا کہ ہمارے پاس گولیاں یا کیپسولز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، ان کی نسبت ان میں جو ہے وہ اجزاء کے جو ہیں یا ذرات کے سائز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جتنے ذرات کے سائز چھوٹے ہوں گے اتنے ہی وہ ہماری جو باڈی کے اندر یا جسم کے اندر آسانی سے جو ہے وہ جذب ہو سکیں گے۔ اور جو اگر ہم زیادہ اچھی مقدار میں اپنی دوائی کا نتیجہ چاہتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ صفوف فارم میں جو ہے وہ طبیب جو ہے وہ ادویہ ساز کو ڈائریکشنز دیتے ہیں یا ہدایات دیتے ہیں کہ وہ دواؤں کو پاؤڈر فارم میں یا صفوف فارم میں جو ہے وہ ڈسپینس کریں۔ اور کچھ صفوف کے نقصان ہم دیکھتے ہیں، نقائص ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو تلخ کیور یعنی ایسی اجزاء جن کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہو اور جلن پیدا کرنے والی ادویہ اس شکل میں استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس طرح جو ہے وہ خصوصیات کو ہم چھپا نہیں سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسے اجزاء جو بالکل کڑوے ہوں اور یہاں جو ہمارا نگلنے کا نظام ہے وہاں پہ کسی قسم کی جلن پیدا ہو رہی ہے تو ہم اس کو دوسری مصنوعات کی نسبت ان چیزوں کی خصوصیات کو چھپا نہیں سکتے۔ جیسا کہ ہم کیپسول میں جو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو گولیاں اس میں ہم کسی قسم کی شوگر کوٹنگ کر دیتے ہیں یا انٹیری کوٹنگ کر کے ان کی جو خصوصیات ہیں اجزاء کی اس کو آسانی سے چھپا کے جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے وہ خوراک کی نالی میں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ صفوف میں ایسا ممکن نہیں ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہمارے لیے مریض کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو سکتی ہے۔ اور صفوف کو تیار کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے بامقابلہ گولیاں اور کیپسول جو کہ پہلے سے ہمارے پاس تیار شدہ ہوتی ہیں، اور صفوف صرف جو ہے وہ ماہر دوا ساز ہی تیار کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ ایکسپرٹ فارماسسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ترکیب کو جانتا ہو، اس کی خصوصیات کو جانتا ہو اور اس کا ایکسپیرینس ہو، اس فیلڈ کے اندر تجربہ ہو، تو وہی اس کو جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور یہ ہے کہ کیونکہ کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جو کہ فضا میں رکھنے سے جو ہے ان کی کیمیائی خصوصیات میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے یا ان کی طبی خصوصیات میں کسی قسم کی جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بالکل کھلی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم صفوف میں کچھ ادویات کو تجویز کریں گے تو اس سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ عدم تعویض جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، ان کی خصوصیات میں جو ہے وہ تبدیلی ہو سکتی ہے اور دوا کے جو ہے وہ ضائع ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم ایسی دوا جو ایئر سینسٹیو ہو، جو آکسیجن سینسٹیو ہو یا لائٹ سینسٹیو ہو، ایسی چیزوں کو جو ہے وہ ہم صفوف فارم میں جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اب ہم کچھ صفوف کی اقسام دیکھیں گے۔ صفوف کی اقسام جو ہے وہ ان کے بالکل سائز کی بنیاد پہ ہم اس کو مختلف جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں اقسام کے اندر۔ سب سے پہلے بہت موٹا صفوف، پھر موٹا صفوف، اور پھر درمیانے درجے کا موٹا صفوف، تیسری جو اس کی شکل ہے، اور چوتھا جو ہے لطیف صفوف، اور پانچواں انتہائی لطیف صفوف، اور چھٹا جو ہے وہ
انتہائی لطیف ترین صفوف. تو اس کی 6 قسم ہیں اور یہ قسمیں جو ہے وہ ان کے سائز کی بنا پہ ہوتی ہیں. اور ان کا جو سائز کی جو بناوٹ ہے وہ ہم عام طور پہ میچ یا چھلنی سے گزار کے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے کتاب الادویہ کے مطابق یعنی برٹش فارماکوپیا یا یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا جو بہت ہی ہمارے پاس اتھینٹکس بک ہے ان کے مطابق جو ہے ہمارے پاس ان کا جو ہے وہ سائز مختلف ہوتا ہے. یہ ہم آگے ڈایاگرام میں یا تصویر کے اندر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور ان کا سائز جو ہے وہ عام طور پہ مختلف ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہم بہت موٹا صفوف کو دیکھتے ہیں, یہ وہ صفوف ہیں جن میں ذرات کا سائز جو ہے وہ 2000 یعنی 2000 مائکرون سے لے کے 10,000 مائکرون تک ہوتا ہے. اور یہ 2 ملی لیٹر جو ہے یہ اور عام طور پہ یہ 2 ملی میٹر سے لے کر جو ہے وہ 10 ملی میٹر تک جو ہے اس کو چھلنی سے گزارا جاتا ہے. یہ ایک چھلنی کا سائز ہے جس کو ہم اس کی جو ہے وہ قسم سے گزارتے ہیں تاکہ ہمارا جو ریکوائرڈ یا مطلوبہ سائز ہے ذرات کا یا صفوف کا وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے, جس کا سائز ہم عام طور پہ 2 سے 8 نمبر بھی ہوتا ہے. یہ نمبر آپ کتاب الادویہ میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ مختلف جو ہے نمبروں کے ہوتے ہیں, ان کے مطابق جو ہے وہ ان کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ سائز ہوتے ہیں. یہ 2 ملی میٹر سے 10 ملی میٹر تھا. 2 ملی میٹر سے 10 ملی میٹر کی جو چھلنی ہوتی ہے اس سے ہم اس کے گزارتے ہیں اور وہ چھلنی کا سائز جو ہے وہ عام طور سے 2 سے 8 نمبر تک ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں موٹا صفوف. موٹا صفوف یہ صفوف ہے جن میں ذرات کا سائز جو ہے وہ 200 مائکرون سے لے کر ہمارے پاس جو ہے 850 مائکرون تک یا 0.6 ملی جو ہے وہ میٹر ہے. 0.6 ملی میٹر سے لے کر ہمارے پاس جو ہے وہ میٹر سے لے کر 0.850 ملی میٹر تک جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ ذرات جو ہیں وہ عام طور پہ 20 سے 30 جو ہے وہ نمبر کی جو چھلنی سے گزر کے جو ہے وہ ہمیں حاصلدار ہوتا ہے. مثلا دانے دار صفوف جو ہم گولیوں میں استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پہ موٹے صفوف کی جو ہے وہ قسمیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے درمیانی درجے کا جو ہے وہ موٹا صفوف. یہ وہ صفوف ہیں جن کے ذرات کا سائز 300 مائکرون سے لے کے 425 مائکرون تک ہوتا ہے اور یہ عام طور پہ جو ہے وہ ہمارے پاس 0.3 ملی میٹر سے لے کر 425 ملی میٹر کے جو سائز کے جو ہیں وہ درجہ بندی میں شامل ہوتے ہیں. یہ صفوف جو ہے عام طور پہ 40 یا 50 نمبر کی جو چھلنی ہوتی ہے وہاں سے گزر کے جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ چھوٹے قلم جیسے ٹارٹیرک ایسڈ یا سٹرک ایسڈ کی جو ہمارے پاس صفوف جن کو ہم دوا سازی میں استعمال کرتے ہیں وہ درمیانے درجے کے موٹے صفوف ہوتے ہیں. یہ آپ نیچے ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس مختلف قسم کی چھلنیاں ہوتی ہیں. ان چھلنیوں سے گزار کے جو ہے وہ ہم اپنا جو مطلوبہ مقدار میں ہم جس قسم کا حجم چاہتے ہیں یا سائز چاہ رہے ہیں وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں. اور اس چھلنیوں کا سائز جو ہے وہ اس طرح آپس میں انٹرلنک ہوتا ہے, آپس میں جڑا ہوتا ہے اور اس کی بنا پہ جو ہے وہ سائز جو ہے وہ حجم جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں لطیف صفوف کو. یہ وہ صفوف ہیں جن کے ذرات جو ہیں وہ 200 مائکرون سے لے کر 250 مائکرون یا 0.2 ملی میٹر سے لے کر 0.25 ملی میٹر تک ہوتے ہیں اور ان کو ہم عام طور پہ جو ہے وہ 60 سے یا 80 سے جو نمبر کی چھلنی ہے ان سے گزار کے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ 7 جو ڈائیگرام میں آپ تصویر میں دیکھتے ہیں یہ اسپیچیولا ہے. اسپیچیولا جو ہم عام طور پہ جو صفوف کی مکسنگ ہے اس میں ہم اس کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے اسپیچولا ہم آگے ہمارے جو سبق میں اس چیز کا ہم استعمال دیکھیں گے, مختلف جگہ پہ اس چیز کا استعمال ہوگا اسپیچولا. تو آپ یہ ڈائیگرام یا تصویر اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ لوگوں کا جو ہے وہ کنسیپٹ آسانی سے جو ہے وہ کلیئر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد 5ویں نمبر کا صفوف جس کو ہم انتہائی لطیف صفوف کہتے ہیں, لطیف سے مراد باریک ہوتا ہے. یہ وہ صفوف ہے جس کے ذرات کا سائز 77 یا 77 مائکرون سے لے کر 199 مائکرون یا
77 ملی میٹر سے لے کر 0.199 ملی میٹر تک ہوتا ہے. اس کو ہم عام طور پہ جو یہ سائز جو ہے وہ 80 سے لے کر 120 نمبر کی جو چلنی ہمارے پاس کتاب الادویہ کے مطابق ہوتی ہے اس سے گزارنے سے یہ حاصل کرتے ہیں. مثلا کیلشیم اور اس کے سالٹ, یہ عام طور پہ کیلشیم اور اس کے سالٹ جو ہے وہ انتہائی لطیف صفوف کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں. اور چھٹے نمبر پہ انتہائی لطیف ترین صفوف, یہ بالکل باریک فارم میں, بالکل ایک باریک ذروں کی فارم میں ہوتے ہیں, شکلوں میں ہوتے ہیں, تو ان کو ہم انتہائی لطیف ترین صفوف کہتے ہیں. یہ وہ صفوف ہیں جس کے یعنی جن کا سائز 1 مائکرون سے لے کر 20 مائکرون جو تک ہوتا ہے. یہاں اس کو ہم عام طور پہ 0.001 ملی میٹر سے لے کر اشاریہ جو ہے وہ 0.2 ملی میٹر تک ہوتا ہے. عام طور پہ کلورو فینیکول جو ہے وہ اس کی مثال ہے. کلورم فینیکول یہ ایک اینٹی بائیوٹک ہے, دوا سازی میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس کا صفوف جو ہے وہ اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو انتہائی لطیف ترین صفوف کی جو ہے وہ قسم ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈیوائیڈڈ پاؤڈر, جن کو ہم اردو میں منقسمہ صفوف بھی کہتے ہیں. یہ وہ صفوف ہے جب دوا کی ایک ہی خوراک کاغذ یا دیتی تہ میں بند کر دی جاتی ہے. عموماً ہر دوا ساز طبیب کے نسخے کے مطابق ذخیرہ صفوف میں پوڑیا تیار کرتا ہے. تو منقسمہ صفوف, منقسم مطلب تقسیم کرنا. اگر ہمیں ایک بلک فارم میں ہم ایک زیادہ مقدار میں صفوف کو تیار کرتے ہیں تو اس کو مختلف جو ہے وہ حالتوں میں تقسیم کر کے, یا مختلف ہمارے پاس جو دوا ساز یا طبیب کے مطابق جو ہماری مطلوبہ مقدار ہے اس مقدار میں ہم اس کو تقسیم کر کے آسانی سے جو ہے وہ اپنے مریض کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس کو ہم ڈیوائیڈڈ پاؤڈرز کہتے ہیں. اور منقسمہ صفوف کی ہم اس کے بعد تیاری دیکھیں گے. اس کی تیاری کے بھی مختلف قسمیں, مختلف طریقے ہیں جو ہم آگے سلائیڈ میں دیکھیں. منقسمہ صفوف تیار کرنا جو ہے وہ بالکل ایک فن ہے. جیسے ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ پاؤڈرز کی تیاری ایک ماہر دوا ساز جو ہے وہ اس کو تیار کر سکتا ہے. تو اس کے لیے اس کے تیاری سے, اس میں استعمال ہونے والی چیزوں سے, اس کی اجزاء کی کیمیائی طبی خصوصیات سے جو ہے وہ متعارف ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور طالب علموں کو وہ صفوف تیار کرتے ہوئے ادویہ کی خصوصیات, جیسا کہ میں نے کہا, کیمیائی اور طبی خصوصیات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو منقسمہ صفوف کی تیاری جو ہے وہ ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ سے ملانے کا طریقہ, یعنی ہینڈ مکسنگ کے تھرو ہی ہمارے جو صفوف ہے اس کو تیار کر لیا جائے. بیشتر ادویہ دار دانے جو ہیں وہ بڑے کلمی شکل میں ہوتی ہیں, بڑی کلمیں ہو سکتی ہیں یا بڑے بڑے دانے ہو سکتے ہیں. ان کو یہ کرنا چاہیے ہاون دستہ میں سب سے پہلے اس کو ہمیں یعنی پیسٹر موٹر کے اندر جو ہے پیسٹر موٹر کے تھرو اس کو ایک مناسب سائز میں ڈال کے اس کا وزن کر کے پھر ملانا چاہیے. اور اس کو ملانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو عام طور پہ اسپیچیولا سے ملانا چاہیے, رگڑنا چاہیے اور اس کو پھر ہاتھ سے مکس کرنا چاہیے. اسپیچیولا جو ہم پیچھے اوزار دیکھ چکے ہیں جو ہم صفوف کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا میتھڈ اسپیچیولا سے, یعنی اس کو انگلش میں ہم اسپیچولیشن بھی کہتے ہیں. اس طریقے سے صفوف کی جو ہے وہ تھوڑی مقدار جس کے ذرات یکساں سائز کے ہوتے ہیں, اسپیچیولا کی مدد سے کسی سلیب یا ٹائل وغیرہ پہ رکھ کے ہم پاؤڈر کو جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ تہوں کے اندر آسانی سے جو مکس کرتے ہیں تاکہ اس کے ہماری جو مطلوبہ مقدار ہے وہ, یا دوائی کے ساتھ ہم کچھ دوسرے اجزاء استعمال کرتے ہیں, دوسرے نمکیات استعمال کرتے ہیں, اس کو آسانی سے جو وہ مکس کر لیا جائے. اور اس عمل میں جو ہے وہ تھوڑی سی یکجائی اور تخفیفی عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس عمل میں ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہم اس کو بالکل کھلے ماحول میں کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ کیمیکل اجزاء کے اندر جو ہے وہ تخفیفی پن جو ہے آکسیڈیشن کا عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد تیسرا ہم دیکھیں گے پیس کر باریک کر لینا. یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے تھرو ہم جو ہے صفوف کو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور اس کو ہم ٹریچوریشن کہتے ہیں. اس طریقہ میں جو ہے وہ ہمیں ہاون اور دستہ کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. اس کے اندر جو ہم ہے وہ اپنا جو پاؤڈرز ہیں اس کو ڈال کے ہم اس کو آسانی سے پیستے ہیں. اس طرح آخر میں جو ہے وہ صفوف نفوذ پذیر اور ہلکا ہو جاتا ہے. مطلب اس کی جب جیسے ہی سائز چھوٹا ہوگا تو وہ آسانی سے جذب بھی ہو جائے گا اور ہلکا ہو جائے گا. اس طرح صفوف کے ذرات کا سائز جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور مسلسل پیسنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک لطیف شکل کے اندر بالکل باریک شکل میں جو وہ صفوف جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور پیس کر باریک کرنے کے اندر بھی ہمیں کیمیائی طبی خصوصیات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ریزن جو ایک قسم کی ویجیٹیبلز رنگ ہے ان کو ہم زیادہ دیر تک نہیں پیس سکتے, کیونکہ زیادہ دیر تک ہم اس کو پیسیں گے تو اس طرح اس کا کیک بن جاتا ہے.
اور یہ ایک قسم کی ہمارے پاس جو ہے وہ انکمپیٹیبلٹی یا عدم تویز کی جو ہے وہ شکل سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اب پاؤڈرز کو، جیسا ہم نے دیکھا، ہم بالکل ایک داتی تہ کے اوپر رکھ کے بھی مریض کو دے سکتے ہیں یا اس کی پوڑیاں بنا کے بھی مریض کو دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سی ایسی مصنوعات ہیں جن کے اندر ہم پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ کیپسول۔ تو یہاں پہ ہم کیپسول کو دیکھیں گے، کیپسول میں بھی ایک پاؤڈر ہی ہوتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مریض کے لیے آسانی سے جو ہے وہ اس کو نکل سکتا ہے، اس کو آسانی سے جو گھر میں سٹور کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے اجزاء جو کھلے ماحول میں جو ہے وہ اپنی توڑ پھوڑ کا شکار ہو سکتے ہیں، ان سے بھی ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ کیپسول جو عام طور پہ دڑ اور کیپ پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ نیچے آپ ڈائیگرام میں دیکھیں گے، تصویر میں دیکھیں گے، تو یہ کیپسول جو ہم عام طور پہ جیلاٹین سے بناتے ہیں۔ جیلاٹین ایک قسم کی جو ہے وہ کیمیکل چیز ہے جو ہم اینیمل بونز وغیرہ سے، اینیملز کی ہڈیوں سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ کافی سخت ہوتا ہے مگر پانی کے ساتھ نگل لینے پر آسانی سے یہ جو حل ہو جاتا ہے، اور ہمارے معدے کے اندر جا کے وہاں پہ جو کنٹینٹس ہوں گے، اسٹمک کنٹینٹس جن میں ایسڈز وغیرہ، وہاں پہ یہ ایزی سے جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گا، جذب ہو جائے گا جیلاٹین، اور اس کے اندر جو ہمارے پاس پاؤڈر ہوگا وہ آسانی سے ہمارے جو سسٹم میں ہے وہ ہمارے خون کے اندر آسانی سے چلا جائے گا۔ اور سفوف بھی ہم کیپسول کے اندر مینول طریقے سے بھی بڑھ سکتے ہیں، یعنی ہاتھ کے طریقے سے، اور اس کے لیے ہم جو اگر ہم اس کو بڑے پیمانے پہ تیار کرنا تو اس کے لیے انڈسٹریز کے اندر مشینریز بھی جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو چھوٹے پیمانے پہ دیکھیں تو چھوٹے پیمانے پہ یہ ہمارے پاس تصویر کے اندر اس طرح کی مشین ہوتی ہے، ہم اس میں جو ہے آسانی سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مطلوبہ مقدار میں صفوف کو جو ہے بھر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اس کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے لکڑی کا تختہ آتا ہے، اس میں ہمارے پاس مناسب سائز کے سائز ہوتے ہیں، مناسب سائز کے سوراخ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ہم کیپسول کو جو ہے پھنسا دیتے ہیں۔ پھنسانے کے بعد ایلومینیم کے کیپ ہوتے ہیں جو کیپسول میں آ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ شیشے کی باریک سلاخ جس سے جو ہے وہ صفوف کو اندر داخل کیا جاتا ہے، اس کی کیپ جو ہے وہ اس کے نیچے ہمارے پاس جو لاکنگ سیکشن کے نیچے ہمارے پاس ایک اس کا باڈی پورشن ہے جس میں ہم یلو کلر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں ہم صفوف کو بھرتے ہیں اور کیپ کو سیپریٹ رکھتے ہیں۔ بعد میں اس کے باڈی کے اندر صفوف کو بھر کے ہم شیشے کی سلاخ سے جو ہے اس کو دباتے ہیں، اور دبانے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی کیپ جو ہے وہ اس کے باڈی کے لگا کے اس کے اندر لاکنگ سسٹم ہوتا ہے، پھر ہم اس کو آسانی سے جو ہے وہ لاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے پاس ایک قسم کی مصنوعات جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں پاؤڈر کو ڈسپینس کرنے میں، یا پاؤڈر کو آسانی سے جو ہے وہ مریض کو دے سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے فوار صفوف کی قسم، جس کو ہم عام طور پہ ایفرویسنٹ، انگلش میں ہم اس کو ایفرویسنٹ پاؤڈرز بھی کہتے ہیں۔ فوار صفوف یہ سٹرک اور ٹارٹیرک ایسڈ کے ساتھ سوڈیم بائی کاربونیٹ جو ہے ایک قسم کا نمکیات ہے، اس پہ مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم عام طور پہ کچھ دوا یا کبھی کبھی شکر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہے اس کی اسٹیبلٹی کو، اس کی جو ہے وہ خصوصیت کو مینٹین رکھا جا سکے، برقرار رکھا جا سکے۔ تو ذیل میں ان اجزاء کے شامل ہونے کی وجوہات در ذیل ہیں۔ ہم کیوں سوڈیم بائی کاربونیٹ اور سٹرک ایسڈ، ٹارٹیرک ایسڈ کو استعمال کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ کو۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ جب فوار کو ہم پانی کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ ایسڈ کے ساتھ ملتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ سوڈیم بائی کاربونیٹ کے اندر جو ہوتی ہے وہاں سے جو ہے خارج ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس جو ایفرویسنٹ یا فوار حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں سوڈیم بائی کاربونیٹ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم سٹرک ایسڈ اور ٹارٹیرک ایسڈ کو دیکھتے ہیں۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ کو ہم جو ہے وہ عام طور پہ تعدیل کرنے کے لیے اس کی مقدار ضرورت سے زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ فوار اگر ذرا سی تضابیت رکھتا ہو تو ذائقے میں اچھا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے اس کو ایک ذائقے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ مریض جو ہے اس کو آسانی سے جو ہے وہ استعمال کر سکے۔ اور فوار کی ہم ایفرویسنٹ جن کو ہم کہتے ہیں، ایفرویسنٹ پاؤڈر بھی کہتے ہیں، تو اس کی تیاری کے مختلف مراحل ہیں۔ تو ہم مراحل دیکھیں گے، ہمارے پاس 6 مرحلے ہیں جس کو ہم 6 مرحلوں میں ایفرویسنٹ پاؤڈرز جو ہمارے پاس یہاں صفوف ہیں ان کو ہم تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلہ چائنا ڈش کے اندر جو ہے وہ پانی اس طرح بھر لیتے ہیں، یہ آپ تصویر میں دیکھیں گے، یہ ہمارے پاس چائنا ڈش ہے جس کو ہم لیبارٹری میں یا اپنی جو ہے وہ فارمیسی کے اندر ڈسپینسنگ یونٹ ہے، اس میں ہمارے پاس یہ انسٹرومنٹس یا آلات یا
یہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں استعمال کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے چائنا ڈش کی میں جو ہے وہ پانی اس طرح بھر لیتے ہیں کہ پلیٹ کا پیندہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب جائے, اور اس کے بعد پانی کو ابال کر گرم کرتے ہیں, اور یہ تیسرے مرحلے تک جو ہم اس کو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. اور مرحلہ نمبر 2 میں ہم آخر میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اجزاء کو صفوف بنا لیتے ہیں. وہ سارے اجزاء جو ہم نے ایفرویسن یا فوار پاؤڈر کی صفوف کی تیاری میں استعمال کرنے, ان کو ہم صفوف بنا لیں, ان کو پیسٹر موٹر کے اندر, ہاون دستہ کے اندر آسانی سے اس کو جو ہے رگڑ کے ان کا سائز جو ہے وہ مناسب مقدار میں ہمیں حاصل کر لینا چاہیے. اور کسی بھی سال کو ملانے سے پہلے جیسا میں نے کہا کہ اس کا صفوف بنانا ضروری ہے. اگر ہمیں شکر کا استعمال بھی کرنا ہے تو ہمیں اس کو بھی صفوف حالت میں جو ہے وہ رگڑ لینا چاہیے, گرائنڈ کر لینا چاہیے. اور تمام صفوف کو جو ہم بلحاظ وزن سعودی ترتیب یعنی اسینڈنگ ترتیب میں ملاتے ہیں. جس کی مقدار زیادہ ہے سب سے پہلے اس کو ملائیں, پھر اس سے کم مقدار کو, پھر اس سے کم مقدار کو. اس کو ہم سعودی یا اسینڈنگ ترتیب کہتے ہیں. تیسرے مرحلے کے اندر کے تمام صفوف جن کو ہم نے صفوف حالت میں یا سائز میں چھوٹا کہ اس کو گرم چائنا ڈش میں گرم پانی کے جو ہے برتن میں رکھ دیتے ہیں. اور مرحلہ نمبر 4 پہ جو ہے وہ ہم اسپیچولا سے ہم اس کو دباتے ہیں یہاں تک کہ وہ کیک اور یکجا اکٹھا مادہ نہ بننا پائے, کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں ہلائیں گے تو وہ جو نمکیات ہیں وہ پانی کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ کیک فارم بنا لیتے ہیں یا مادہ یا ایک گلٹی کی شکل جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیک کو جو ہے اوپری سطح سے ہم اس کو گرم کرتے ہیں, اور اس عمل کو ہم عام طور پہ جو ہے 1 سے 5 منٹ تک جو ہے وہ گرم کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک مٹیریل یا ایک مادہ تیار ہوگا, اس کو ہم چھلنی نمبر 8 سے یا چھلنی نمبر 20 یا 40 میں سے گزارتے ہیں اس کے مطابق. اور اس گزارنے کا ہمارے پاس فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو سارے ذرات یا صفوف یا ہم نمکیات استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ایک ہی قسم کے جو ہے وہ سائز میں ہمارے پاس جو ہے وہ مہیا ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, امیزے کو اس چھلنی کے اوپر رکھ کے تیزی سے دبائے اور ہلاتے جاتے ہیں تاکہ اس کے نیچے سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو مطلوبہ مقدار میں مطلوبہ سائز میں ذرات جو ہیں وہ صفوف جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں. اور لطیف تین ذرات کو جو ہم نچلی چھلنی سے گرنے لگیں گے, یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ لطیف ذرات اس چھلنی سے جیسے ہی ہم رگڑیں گے تو ہمارے پاس جو ریکوائرڈ یا مطلوبہ مقدار میں جو ہمیں اس کا سائز چاہیے وہ ہمارے پاس آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اور دانے دار مادہ جو ہے وہ بالکل ایک یکساں مقدار میں آ جائے گا جو ہمیں صفوف کی تیاری میں یا ایفرویسنٹ یا فوار جو ہے وہ ہمارے پاس صفوف ہے ان میں حاصل ہو جائے گا. اور مرحلہ نمبر 6 میں ہم کیا کرتے ہیں, اگر وقت ہو تو پھر کیونکہ گیلے ہوتے ہیں دانے, تو دانوں کو کسی ٹرے میں پھیلا کے ہم اس کو 2 سے 3 گھنٹے تک خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور خشک ہونے کے لیے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا ایئر سینسٹیو تو نہیں ہے, کیا وہ لائٹ سینسٹیو تو نہیں ہے, کیا وہ ٹمپریچر سینسٹیو تو نہیں ہے. اگر ہم اس کو خشک کرنے کے لیے رکھیں تو اس میں کوئی کسی قسم کی کیمیائی تبدیلی تو نہیں پیدا ہو سکتی. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے پیکنگ, کیونکہ ہمارے پاس فوار جو صفوف ہے وہ حاصل ہو جائیں, اس کو ہم پیکنگ کس طرح کریں گے. پیکنگ کے لیے ہم عام طور پہ جو ہے وہ خشک دانے دار چوڑے منہ کی بوتل استعمال کرتے ہیں, یا اس کو ہم الگ کاغذ کے اندر رکھ کے جو ہے وہ دیتے ہیں. عام طور پہ روزمرہ زندگی میں آپ نے استعمال میں دیکھا ہوا جس کو ہم اینو کہتے ہیں, اینو جو ہے وہ فوار صفوف کی مثال ہے. اور لیبل کے اوپر یہ لگانا ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ بیرونی استعمال کے لیے صفوف یا اندرونی استعمال کے لیے صفوف ہے. بعض صفوف ایسے ہیں جن کو ہم بیرونی استعمال کے لیے صرف استعمال کرتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم اندرونی استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں ہم تھوڑی سی مثالیں دیکھیں گے ایسے پاؤڈر جس کو ہم صرف بیرونی استعمال کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ پاؤڈر جو ہم ایکسٹرنل یوزیج یعنی جن کا ہم صرف باڈی کے یا جسم کے اوپرلے حصے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹنگ پاؤڈر. ڈسٹنگ پاؤڈر یہ ہم عام طور پہ مقامی طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, یہ زہریلا نہیں ہوتا, اور ہمارے جو نظاماتی جو ہے وہ ہمارے جو فزیولوجیکل سسٹمز ہیں ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں کرتا. اور ڈسٹنگ صفوف کے لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ لطیف حالت میں ہونا چاہیے, بالکل باریک حالت میں ہونا چاہیے, تاکہ یہ کسی قسم کی سوزش یا اس کی جو اثر پذیری ہے یا جو اس کا ایفیکٹ ہے اس پہ یہ اثر انداز نہ ہو, اور ہمارے جسم کے اندر یہ میکسیمم جو مقدار میکسیمم مقدار کے اندر اثر پیدا کر سکے. اگر ڈسٹنگ پاؤڈر کو ضروری ہو تو ہم اس کو 80 یا 100 نمبر کی چھلنی سے گزار سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ یکسانیت پیدا ہو جائے اس صفوف کے اندر. اور کئی خالص مرکبات برکنے کے طور پہ بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ عام طور پہ ہم جو روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جیسے
ہم آپ لوگوں نے دیکھا گرمیوں میں جو ہے وہ ہم پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں اسمیل کو ختم کرنے کے، وہ سارے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹنگ پاؤڈر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو وہ دوسری قسم ہے اس کو ہم نسوار کرنا یا انسفلیشن انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں، انسفلیشن۔ یہ بھی جو ہے وہ یہ سفوف بھی بالکل لطیف ہونا چاہیے، اور ان کو جو ہم عام طور پہ جو ہے وہ کان، ناک، حلق یا دانتوں کی جو جڑیں ہیں یا اندام نہانی یا ہمارے پاس جو فیمیل کے مخصوص حصے ہیں وہاں پہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں انسفلیشن کے لیے۔ ہم اس کو انسفلیشن کا یا نسوار کرنا کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اس کو ناک کے تھرو رکھیں گے تو ایک پاؤڈر کو کسی پیپر کے اوپر ڈال کے ہم اس کو ناک سے ایسے سنف کریں گے، یا پھر ہم اس کو جو ہے وہ ناک کے اندر آسانی سے ڈال سکتے ہیں، حلق کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اس کو ہم مختلف قسم کے جو ہے وہ ہمارے پاس جو بیماری ہیں وہاں پہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور داخل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک انسو فلٹر ہوتا ہے، اس کے تھرو جو ہم اس کو آسانی سے جسم کے حصوں میں جو ہے وہ داخل کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ اس میں تھوڑا سا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس ہے خوراک یکساں نہیں ہو سکتی، کیونکہ استعمال کرتے ہوئے کچھ پاؤڈر کا جو ہے وہ ضیاع بھی ہو سکتا ہے، کچھ پاؤڈر ضائع ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کا استعمال ہم عام طور پہ نہیں کرتے۔ اور نسبتاً اہم اور مؤثر دوائی کو داخل کرنا اگر ہمیں اس کا استعمال بہت ہی ضروری ہو تو اس کے لیے ہم مخصوص آلے کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ کچھ ہمارے پاس یہاں پہ استعمال ہے نورسوڈرین سلفیٹ، نورسوڈرین سلفیٹ ایرو انہیلر کارٹریج کا استعمال جو ہے اس کے لیے ہم عام طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آبریزر شفوف، یعنی جنہیں ہم انگلش میں ڈاؤچ پاؤڈر بھی کہتے ہیں، اور یہ مکمل طور پہ حل پذیر ادویات ہوتی ہیں، اور استعمال سے پہلے جو ہے وہ پانی میں حل کر کے اس کو جو ہے وہ جراثیم سے پاک کر لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جراثیم سے پاک ہونے کے بعد جو ہے حل پذیر ادویات کی فارم میں ہم اس کو جو ہے جسم میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کو عام طور پہ جو ہے ہم اندام نہانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس جو ویجائنل انفیکشن ہیں ان میں ہم اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو عام طور پہ جو ہے وہ ناک، کان اور آنکھوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ عموماً ان سفوف میں جو ہم خوشبودار تیل استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے آسانی ہو، اور اس میں کسی قسم کی اکٹھے ہونے سے بچانے کے لیے یا مکمل امیزج کے لیے اس میں کسی قسم کا اس کو مادے سے بچانے کے لیے، گلٹیاں بننے سے بچانے کے لیے ہم اس کو چھلنی نمبر 40 یا 60 میں سے گزارتے ہیں، اور اس کو ہم چوڑے منہ کی بوتل میں استعمال کرتے ہیں تاکہ وولٹائل اشیاء کے ضائع ہونے کو ہم جو ہے وہ روک سکتے ہیں۔ اس طرح مریض کے پاس جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ آسانی اور مکمل جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دانتوں کا منجن، جن کو ہم انگلش میں ڈینٹریسس بھی کہتے ہیں، ڈینٹریسس انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں، تو ان میں بھی ہم عام طور پہ جو ہے وہ پاؤڈر سفوف کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سفوف جو ہے وہ کافی مقدار میں تیار کیا جاتا ہے، عموماً جو ہے وہ ہمارے پاس صابن یا ڈٹرجنٹس یا اینٹی کیریوجینک ایجنٹ، اینٹی کیریوجینک جو ہے وہ عام طور پہ اسکن کے جو مختلف قسم کی بیماری ہیں وہاں ان کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو جو ہے عام طور پہ ہمیں الگ واضح رنگ دار سفوف جو ہے وہ کے کاغذ میں بند کر کے بکس میں رکھنا چاہیے، اور اس کو نہ کھانے کا لیبل لگانا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ہمارے عضلاتی نظام میں پہنچ جائے تو وہاں پہ ہمارے لیے جو نقصان کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم عام طور پہ جو ہے وہ بیرونی استعمال کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گلابی اور گہرا رنگ جو ہے وہ ہم عام طور پہ عموماً استعمال کرتے ہیں ان کی جو ہے وہ بکس ان کو واضح کرنے کے لیے۔ جو گلابی رنگ کا استعمال ہے وہ اگر ہمارے پاس دانتوں کا جو منجن ہے وہ 1 گرین ہو تو ہم گلابی رنگ کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس 20 گرین اونس کی مقدار ہو تو ہم عام طور پہ جو ہے وہ سرخ رنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے کریم فی اونس جلے ہوئے انبر کی راکھ، سینا کی راکھ یا کریم کو رنگدار بنا دیتی ہے۔ بہت شکریہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا سننے کا، تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کسی قسم کی مشکل ہو تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔